اس روایت کے الفاظ دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہے یہود اور نبی تو اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر اللہ نے چاہا تو آئندہ برس ہم، مطلب اللہ نے چاہا تو ہم یا ہم لوگ یا میں آئندہ برس جو ہے 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال آنے سے قبل ہی انتقال کر گئے۔ جب آپ نے یہ حکم دیا کہ عاشورے کا ایک روزہ پچھلے 1 سال کی گناہ کفارہ ہے، تو آپ کو بتایا گیا اس دن کی تعظیم تو یہود بھی کرتے ہیں، یوزن بھی کرتے ہیں، تو آپ نے کہا ان کی مخالفت میں ہم ایک نہیں 2 روزے رکھیں۔ ہم ان کی مخالفت کی بات کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہودوں نے اپنی کتاب کی مخالفت کی، اللہ کی مخالفت، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی نے ان کی مخالفت، دشمنی سے نہیں، لوگ بولتے ہیں دشمنی سے، انہوں نے اللہ سے دشمنی، اللہ کے احکامات کو نہیں، پیدا کرنے والے کے حکم کو نہیں مانا، اس لیے ہم ان کی نہ کوئی دشمنی سمجھ رہا۔ تو آپ نے ان کی مخالفت کیا، تو آپ نے کہا کہ انشاءاللہ عزیز اگر میں زندہ رہا تو آنے والے سال کون سا روزہ رکھوں گا؟ 9 کا۔ پتہ چلا ہمیں کون کون سے روزے رکھنا ہے اب؟ 9 اور 10، مطلب 9 اور 10، 9 اور 10 تو محرم کو ہم کو 2 روزے رکھنا ہے، اور یہ 2 روزے 1 سال کی گناہ کرو پچھلے، اور ذوالحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ وہ 2 سال گناہ کفارہ جو گزرا، اور جو ہے مطلب 1 روزہ 2 کا کفارہ، یہ 2 روزے 1 کا کفارہ جو گزرا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہم کو عاشورے کا روزہ رکھنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، صحابہ رکھتے تھے، سب رکھتے تھے، بچوں کو رکھاتے تھے، اور مخالفت نہیں ہوتا، 2 روزے ہم کو رکھنا ہے، مطلب 10 کا تو رکھنا ہی اور 1 اضافہ کرنا ہے۔ آئیے دوسری روایت کے اندر صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہے، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ ایک میں قرآن میں کہا تھا کہ ہم رکھیں گے، اس میں کہا کہ میں رکھوں گا، اسے پتہ چلا آپ کو اور ہم کو 9 اور 10 کا رکھنا ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اس روایت میں اختلاف ہے، کچھ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن محمد شاکر نے جو حدیث تھے انہوں نے اس کو حسن قرار دیا۔ میں کہوں گا اس میں علماء کا اختلاف ہے اس حدیث کی سند۔ اس حدیث کے الفاظ کیا سنیے، مسند احمد کی روایت ہے، اور بھی یہ روایتیں اور بھی الفاظ سے آتی ہیں، مطلب اور بھی حدیثوں کی کتاب موجود ہے۔ روایت کے الفاظ ہے، عاشورے کے دن کا روزہ رکھو لیکن یہود کی مخالفت بھی کرو، لہٰذا 1 دن پہلے یا 1 دن بعد رکھو، لہٰذا 1 دن پہلے یا 1 دن بعد رکھو۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جو 9-10 کا نہ رکھ سکے تو وہ کون سا رکھے؟ 10 اور 11 کا، لیکن افضل کون سا ہے؟ 9 اور 10، کیونکہ یہ روایت میں اختلاف ہے، اس کی صحت میں، اس کی سند میں، یہ ضعیف ہے یا حسن ہے، اس میں اختلاف ہے، دونوں رائے علماء کی، بٹ افضل کیا ہے؟ 9 اور 10۔ 9 اور 10 نہیں ہو سکتا تو پھر نیکسٹ فیز میں 10 اور 11 کے لیے ہم جائیں گے، 10 اور 11 کے لیے جائیں گے، لیکن افضل 9 اور 10 سے یہ بات واضح ہونی چاہیے آپ لوگوں کے ساتھ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب کسی وجہ سے یہ 2 روزے آپ نہیں رکھ سکے اور آپ کو صرف 10 کا روزہ مل گیا، مطلب آپ 9 کا بھی نہیں رکھ پا رہے اور 11 کا بھی نہیں رکھ پا رہے کسی بھی وجہ سے، تو کیا ہم 1 روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو ہاں، یہ خالی 1 روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ کسی وجہ سے اگر آپ 1 روزہ ہی رکھ پائے تو بھی یہ کافی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ اگر 9-10 یا 10-11 کا روزہ نہیں ہوا، نہیں رکھ پائیں گے تو پھر 10 کا روزہ بھی وہ ڈراپ کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ غلطی کیا ہوتی ہے؟ وہ بولتے ہیں اب 9 کا نہیں ہو رہا اور 11 کا بھی کسی وجہ سے نہیں ہو رہا تو 10 بھی کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا کرنا غلط ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ 9 کا بھی نہیں رکھ پائے، اگر کسی وجہ سے آپ نے سوچے 10-11 رکھوں گا اور 11 کا نہیں رکھ پائے، تو آپ کا 10 کا روزہ بالکل درست ہے۔ تو گویا خالی 1 روزہ بھی، جیسا کہ میری صحت ساتھ نہیں دیں گی، 2 روزے تو میں رکھ سکتا ہوں، 1 ہی رکھتا ہوں، تو آپ 1 بھی رکھ سکتے ہیں۔ نیت رکھیں کہ اللہ میری صحت میں دوسرا بھی ضروری ہے۔ یا کسی عورت نے نیت کی کہ 10 اور 11 کا رکھیں گی، سمجھو کسی وجہ سے، ٹھیک، اور ہوا یہ کہ 10 کو تو روزہ رکھ پائی اور 11 کو ناپاک ہو گئی، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ یا کوئی عورت 9 کو ناپاک، سمجھ رہے آپ، اور اس نے نیت کی تھی کہ 9-10 رکھوں گی، بہرحال وہ پھر 10-11 رکھ لیں، اس کے پاس موقع ہے۔ تو بہرحال کسی وجہ سے آپ 9 کا یا 11 کا روزہ، سفر کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے، تو آپ کو 1 روزہ بھی انشاءاللہ عزیز کفایت کر جائیں گا، اس میں کوئی حرج نہیں۔
ایک اور غلط فہمی کہ ایک روزہ نہیں رکھنا بولے ایک روزہ بھٹکتا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک روزہ بھٹکتا، ایسا کچھ بھی نہیں بولے جوڑی دار لگتا، بہت کامن مسکنسیپشن، ایک روزہ کبھی نہیں رکھنا، 2 رکھنا بولے، تو لہٰذا 9-10 جیسا ہے. اسی طرح ذوالحجہ میں بھی بولے ایک دن رکھنا 9 کا، ایک دن پہلے چونکہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو تو عید ہے، بقرعید ہے، تو بولے 8-9 کا رکھنا، ایسا نہیں ہے، ایک روزہ بس. ہاں جو روزہ ایک نہیں رکھنے کا حکم دیا گیا وہ کون سے روزہ ہے؟ جمعے کا اکیلا روزہ رکھنا منع کیا گیا اور ہفتے کا اکیلا روزہ رکھنا منع کیا گیا. یا آپ کو ہفتہ رکھنا ہے تو اتوار ایڈ کرنا پڑے گا اس میں. خالی جمعے کا اور خالی ہفتے کا روزہ رکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا. بلکہ ہفتے کے تعلق سے آپ نے کہا کہ اگر تمہیں پتے ملے بھی تو کھا لو، لیکن ہفتے کا روزہ خالی مت رکھو. یا تو رکھنا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ روزہ اٹیچ کرنا ہوگا، ایک وہ جمعہ اور ہفتہ ہے نہ کہ کوئی اور دن. تو لہٰذا کسی وجہ سے آپ ایک بھی روزہ رکھیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک. اسی طرح وبه نستعين والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه. اور صوبیہ ناز صاحبہ کرناٹک انڈیا سے وہ سوال کرتی ہیں جی کہ کیا محرم کے پہلے تمام 10 دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. اس میں محرم کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ محرم میں روزوں کی اضافی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ تھا رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے آپ شعبان میں رکھا کرتے تھے. تو عملی فضیلت جو ہے، عملی فضیلت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے جو فضیلت بتائی ہے وہ شعبان کی ہے، لیکن جو قول سے جس کو ترجیح دی ہے، جس مہینے کے روزوں کو زیادہ ترجیح دی ہے وہ محرم کے روزے. تو علماء نے، علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس میں تطبیق یہ دی ہے کہ محرم کی فضیلت بالکل آخر میں، یعنی جب اسلام کا آخری زمانہ تھا اس وقت وارد ہوئی ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں رہے، لیکن 2 روزے رکھنا سنت ہو گیا. تو علامہ نووی فرماتے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید زندہ رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے محرم میں رکھتے. اس حدیث سے ہمیں یہ ایک اشارہ ملتا ہے. تو اس لیے محرم کے روزوں کی الگ سے فضیلت ہے، اور عاشورہ کے روزے کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے 1 سال کے روزوں کا کفارہ بھی ہے، اور اس کی جو فضیلت ہے علماء سے آپ سنتے ہیں. لیکن یہ جو ابتدائی 10 دن ہے محرم کے، ان کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے. پورے محرم کے مہینے میں جب چاہے روزے رکھ لیں، شروع کے 10 دن رکھ لیں، درمیان کے 10 دن رکھ لیں، آخر کے 10 دن رکھ لیں. البتہ علماء پورا مہینہ روزہ رکھنے کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے رمضان کے علاوہ کبھی بھی آپ پورا مہینہ روزہ نہیں رکھتے تھے، لاغا کرتے تھے. تو افضل یہ ہے کہ محرم میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں، مگر کوئی دن متعین نہیں ہے، جب آپ کو آسانی ہو آپ رکھیں. جی بہت شکریہ صاحب. اور محمد اسماعیل صاحب راولپنڈی سے پوچھ رہے ہیں اگر کسی کے فرض روزے رہتے ہوں اور وہ عاشورہ کے روزے میں قضا کی نیت بھی کر لے تو قضا روزہ ادا ہو جائے؟ عاشورہ کے روزے میں اگر وہ قضا کی نیت کرے گا تو قضا تو ادا ہو جائے گا، مگر عاشورہ کے روزے کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ عاشورہ کا جو روزہ ہے اس کی ایک مستقل فضیلت ہے. تو وہ فضیلت جبھی حاصل ہوگی جب آپ عاشورہ کے روزے کی کو مستقل نیت سے آپ رکھیں اس کی. اگر وہ قضا کی نیت کر لیں گے تو قضا تو ادا ہو جائے گا، لیکن عاشورہ کی الگ سے فضیلت حاصل نہیں ہوگی. جی بہت بہت شکریہ مصعب. محرم کے مہینے میں روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور خاص طور پر 10 محرم کے روزے کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے. آج میں آپ لوگوں کو 10 محرم کے روزے کی فضیلت میں جو احادیث ہیں وہ سنانے جا رہا ہوں. دھیان سے سنیے گا اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کے روزے کا خاص اہتمام فرماتے تھے. یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص دن روزے کا اہتمام فرماتے ہوں اور اس کو کسی دوسرے دن پر فضیلت دیتے ہوں مگر سوائے اس 10 محرم کے دن کے اور اس مہینے یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پر 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے.
تو 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ نمبر 2، دوسری حدیث ہے کہ 10 محرم کے روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے میں امید رکھتا ہوں کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تیسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عاشورہ 10 محرم، عاشورہ کہا جاتا ہے 10 محرم کو، کہ تم عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن کا روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس دن کئی انبیاء علیہم السلام بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ سارے پیغمبر، بہت سارے پیغمبروں کی، سارے تو نہیں کہا جا سکتا، یہ کئی سارے پیغمبروں کی یعنی کئی انبیاء علیہ السلام جو 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے ان کی بھی سنت ہے۔ اچھا، 10 محرم کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور رکھنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے دن روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ایسا دن ہے کہ یہود اور نصارہ بھی اس کی بہت تعظیم کرتے ہیں، اور روزہ رکھ کر ہم اس دن کی تعظیم کرنے میں یہود اور نصارہ کی موافقت کرنے لگتے ہیں، جبکہ ہمارے اور ان کے دین میں بڑا فرق ہے۔ حضور علیہ السلام کو صحابہ اکرام نے یہ بات بتائی کہ یا رسول اللہ، 10 محرم کو یہود اور نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی روزہ رکھیں گے تو ہم تو ان کی طرح سیم ہو جائیں گے روزہ رکھنے میں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آئندہ سال انشاءاللہ تعالی ہم نبی کو بھی روزہ رکھیں گے۔ یہ حضور نے فرمایا صحابہ اکرام کی بات کو سن کر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آئندہ سال محرم سے پہلے ہی ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی حضور نے یہ فرمایا صحابہ سے کہ چلو اگلی سال ہم 10 کے ساتھ 9 کو ملا لیں گے، لیکن حضور علیہ السلام کا اگلی سال وصال ہو گیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو عاشورہ کے دن کے ساتھ 1 دن پہلے یا 1 دن بعد کا روزہ رکھنے کا حکم دوں گا۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ کی جائے۔ تو صحابہ اکرام نے پھر جب 10 محرم آئی اگلے سال تو 10 کے ساتھ 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھا، بعض صحابہ اکرام نے 11 تاریخ کا روزہ رکھا۔ تو اسی لیے کوئی اگر 10 تاریخ کے ساتھ 9 کا روزہ رکھ لے یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی 10 کے ساتھ اگر 11 کا روزہ رکھ لے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے عاشورہ کے روزے سے متعلق فرمایا کہ تم 10 محرم کا روزہ رکھو اور اس سے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد کا بھی روزہ رکھو اور یہودیوں کے ساتھ مشابہت اختیار مت کرو۔ یہ تحوی شریف میں روایت موجود ہے، یہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ بہتر یہ ہے کہ ہم 10 تاریخ کے ساتھ 9 کو ملا لیں یا 11 کو ملا لیں۔ اچھا، 10 محرم کی ایک فضیلت اور ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر والوں پر 10 محرم کے دن کشادگی کرے گا، اچھا کھلائے گا اپنے گھر والوں کو، اللہ تعالیٰ تمام سال اس پر کشادگی اور فراخی فرمائیں گے۔ تو جو شخص 10 محرم کو اپنے گھر والوں کو اچھا کھلائے گا، کشادگی کرے گا، یعنی ہاتھ تھوڑا سا کھول دے گا، تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس پر کشادگی فرمائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں، کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا اور تو اس کو بالکل صحیح پایا۔ کس بات کا تجربہ کیا؟ کہ 10 محرم کو ہم نے اپنے ہاتھ کو کھول دیا، اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان وسیع کر دیا، اچھا کھایا اور کھلایا، تو اللہ تعالیٰ نے پورے سال ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ نے کشادگی عطا فرما دی۔ یہ حضرت